السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب الحسامی، صفحہ نمبر 8۔ اس سے پہلے ہم اس سلسلے میں گفتگو کر چکے ہیں کہ عام کا حکم یہ ہے کہ وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے ان سارے افراد میں جن کو وہ شامل ہوتا ہے، خاص کی طرح۔ احناف کا یہی مذہب ہے، امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ گفتگو ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ ہاں، احناف کے نزدیک عام قطعی تو ہوتا ہے، لیکن اگر عام میں اگر تخصیص ہو جائے تو تخصیص ہونے کی صورت میں جس فرد کو خاص کیا گیا ہے اس پہ دو صورتیں تھیں، یا تو وہ معلوم تھا یا مجہول۔ معلوم جیسے کہ مستعمل ہم نے مثال دی تھی اس سے پہلے، مجہول جیسے کہ آیت ربا بیع کے سلسلے میں۔ اگر خصوص لاحق ہو گیا عام کو تو ایسی صورت میں، یعنی عام کی جب تخصیص ہو گئی تو ایسی صورت میں عام حکم کو واجب کرے گا اعلی تجوز احتمال کے طریقے پر۔ ایسی صورت میں عام قطعی رہے گا یا ظنی رہے گا، اس سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے، اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ بہرحال مصنف نے کہا کہ ایسی صورت میں حکم کو عام واجب کرے گا اعلی تجوز احتمال پر، ان یظہر الخصوص فیہ، اگر وہ مخصوص معلوم ہے تو اس کے اندر خصوص ظاہر اگر ہو بتعلیل ہی، تعلیل کی بنا پر، کیونکہ مخصوص معلوم ہے تو اس میں تعلیل کی جائے گی، کیونکہ نصوص میں اصل ہے تعلیل۔ اور اگر مخصوص مجہول ہے تو شارع کی جانب سے اس کی تفسیر آ جائے گی، تو تفسیر کے آنے کے بعد پھر اس میں تعلیل ہو جائے گی۔ جب تعلیل ہو جائے گی تو اس تعلیل کی بنا پر احتمال رہے گا کہ وہ علت کہاں کہاں پائی جائے، جہاں جہاں پائی جائے گی وہ سارے افراد نکلتے رہیں گے۔ اس طرح سے اب عام حکم کو واجب کرے گا احتمال کے طور پر۔ اب عام تمام افراد میں جن کو وہ شامل ہے قطعی اور یقینی نہیں رہے گا، بلکہ ایسی صورت میں عام ظنی ہو جائے گا۔ یہ مصنف کی عبارت کا خلاصہ تھا، لیکن اس کا ہم اپنے لفظوں میں، یہ تو ہم نے عبارت مصنف کی سمجھائی، لیکن اس کا خلاصہ ہم اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں، اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، اس سے پہلے اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ عام تخصیص سے پہلے، جب تک کہ عام میں تخصیص نہ ہو، تو عام تخصیص سے پہلے قطعی ہوگا، یقینی ہوگا اپنے ان سارے افراد میں جن کو وہ شامل ہوتا ہے، اور تخصیص کے بعد خواہ مخصوص معلوم ہو یا مجہول ہو، عام ظنی ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخصوص، یعنی جب تخصیص ہو گئی تو مخصوص اگر معلوم ہے، جیسے کہ مستعمل، قرآن نے فرمایا تھا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمْ، عام تھا، ہر ایک مشرک کو شامل تھا۔ لیکن دوسری آیت کریمہ نے اس کی تخصیص کر دی، اس عام کو خاص کر دیا، اور فرمایا وَإِذَا أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر کوئی پناہ مانگے، کوئی مستعمل ہے تو اس کو پناہ دے دی جا رہی ہے، اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، اس کو خاص کر لیا گیا۔ تو یہاں پر مستعمل یا مخصوص ہے،
اور یہ معلوم ہے، متعین ہے، لہذا اگر مخصوص معلوم ہو جیسے کہ مستعمل، تو ایسی صورت میں ظاہر یہی ہے کہ یہاں پر جو مخصص ہے اس میں تعلیل ہوگی، کہ اس کو خاص، اس نے جس کو خاص کیا گیا ہے اس کو خاص کیوں کیا گیا۔ آیت کریمہ میں ان احد من المشرکین استجارک کے ذریعے سے مستعمل کو خاص کیوں کیا گیا، اس کی علت کیا ہے، تو اس میں تعلیل ہوگی، معلل ہوگا یہ، کیونکہ یہ یہاں پر جو مخصص ہے یہ آیت کریمہ یہ کلام مستقل ہے، اور نصوص میں اصل تعلیل ہوتی ہے۔ لہذا جب یہ معلل ہو گئی، مخصص جب معلل ہو گیا معلوم ہونے کی صورت میں، تو اب وہ تعلیل کیا دیکھی، تعلیل یہاں پر وہی علت عجز ہے یہاں پر، کہ وہ مستعمل ہے، بھائی وہ خود پناہ مانگ رہا ہے، وہ تلوار اٹھانے کے لائق نہیں ہے، اس لیے قرآن نے بھی کہہ دیا بھائی اس کو پناہ دے دو۔ تعلیل علت کیا ہوئی اس کی، اس کو پناہ دینے کی، اس کے خاص کرنے کی علت ہے عجز۔ اب یہ علت، یہ تخصیص کا یہ احتمال باقی تمام افراد میں بھی جاری ہو جائے گا، کیونکہ یہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی، علت خصوص یعنی ضعف، وہاں وہاں ان افراد کو خاص کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ علت عجز، ضعف اور کمزوری جو علت ہے، جہاں جہاں پائی جاتی رہے گی وہاں وہاں ان افراد کی تخصیص ہوتی رہے گی۔ لہذا یہ عجز عورتوں میں بھی پایا گیا، ہوتا ہے، بچوں میں بھی ہوتا ہے، اندھوں میں بھی ہوتا ہے، بوڑھوں میں بھی ہوتا ہے، اور ایسے ہی جو مشرکین میں جو دھارمک گروہ ہیں ان میں بھی ہوتا ہے۔ لہذا یہ سب کے سب اسی علت کی بنا پر خاص ہوتے چلے جائیں گے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اقتلوا المشرکین کے عموم کے تحت کتنے افراد باقی ہیں اور کتنے افراد خارج ہو گئے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کیوں؟ اس لیے کہ علت جہاں جہاں پائی جاتی رہے گی وہاں وہاں اس تخصیص ہوتی رہے گی، تو اب عام یہاں پر قطعی نہیں رہے گا، ظنی ہو جائے گا، قطعی نہیں رہے گا، ظنی ہو جائے گا۔ کہاں کہاں آپ پائی جائے علت اس کو خارج کرتے رہیں گے۔ یہی مطلب ہے مصنف کے قول تجوز کا معنی یعنی احتمال۔ اور اگر مخصوص مجہول ہو، جیسے کہ ربا، وہ تو مجہول تھا نا، حرم الربا، ربا حرام کر دیا، زیادتی حرام کر دیا، کتنی زیادتی حرام، ایسے تو یہ تو متعین نہیں ہے کون سی زیادتی حرام۔ اگر مطلقاً زیادتی حرام ہو تو ہر بے حرام ہو جائے گی، کیونکہ ہر بے کی مشروعیت ہی منافع کی بنا پر ہے۔ تو اب ربا مجہول ہے، اب اس کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے شارع کی جانب سے تفسیر کی ضرورت ہے، لہذا شارع کی جانب سے تفسیر اس کو لاحق ہوئی۔ جب شارع کی جانب سے تفسیر لاحق ہو گئی تو تفسیر کے بعد یہ مجہول اب معلوم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کی تفسیر فرمائی اشیاء ستہ سے، اشیاء ستہ کو بیان کر دیا۔ تو ربا زیادتی کی تفسیر ہو گئی اشیاء ستہ سے۔ جب اشیاء ستہ سے، تو اب تفسیر سے جب معلوم ہو گیا کہ یہاں پر کون کون سے مخصوص ہیں، تو جب وہ معلوم ہو گیا
اب ان کے اندر علت دیکھی گئی کہ ان اشیاء ستہ کو نبی نے جو بیان کیا ہے ان میں زیادتی حرام ہے، وہ کس بنا پر؟ تو حناف نے اس کی علت قدر و جنس نکال لی، اور اشیاء ستہ کے ساتھ اس علت کی بنا پر کہ قدر و جنس جہاں جہاں پائی جائے گی دیگر چیزوں کو بھی اشیاء ستہ کے ساتھ لاحق کر دیا۔ لہذا چونے کو بھی، قلعی کو بھی، رنگ اور پینٹ کو بھی، چاول کو بھی، ایسی کتنی چیزیں ہیں، آٹے کو بھی، سب کو ہمارے علماء نے اسی علت کی بنا پر اس کے ساتھ ملحق کر دیا۔ لہذا اب یہ علت قدر و جنس جہاں جہاں پائی جاتی رہے گی وہ احل اللہ البیع کے عموم سے خاص ہوتا رہے گا اور حرم الربا کے دائرے میں آتا رہے گا۔ لہذا احتمال باقی سارے افراد میں یہ احتمال جاری ہو گیا علت کی بنا پر، لہذا اب یہاں پر عام قطعی نہیں رہے گا۔ یہی مطلب ہے مصنف کے قول اور بے تفسیری ہی کا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں عام قطعی تو نہیں رہا، ظنی ہو گیا، کیا ایسے قطعی نہ رہنے کے بعد بھی کیا عام سے احتجاج ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ ہے، اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے، میری بات کو آپ لوگ دھیان سے سنیں۔ احناف کے نزدیک عام اگرچہ ظنی ہو گیا ایسی صورت میں، لیکن اس سے احتجاج اور استدلال کرنا یہ ساقط نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام جو ہے جس سے بعض افراد کو خاص کر دیا گیا ہے، اس عام کو ناسخ سے بھی مشابہت ہے اور استثناء سے بھی مشابہت ہے۔ استثناء آپ جانتے ہیں کہ مستثنی صدر کلام پر موقوف ہوتا ہے، تو وہ کلام غیر مستقل ہوتا ہے استثناء، اور ناسخ وہ کلام مستقل ہوتا ہے۔ تو ناسخ کے ساتھ مشابہت ہے استقلال میں، کلام مستقل ہونے میں، اور استثناء کے ساتھ مشابہت ہے غیر مستقل ہونے میں۔ تو عام کو دونوں سے مشابہت حاصل ہے۔ تھوڑی ہم اس کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں۔ جو مخصص ہے، بلکہ عام کی جگہ ہم مخصص کہیں، مخصص جس کلام نے آ کے عام کی تخصیص کی ہے، وہ مخصص مشابہت رکھتا ہے ناسخ سے اپنی صیغے کی بنا پر۔ صیغے کی بنا پر کیا؟ اس حیثیت سے کہ جس طریقے سے ناسخ کلام مستقل ہے ایسے ہی وہ مخصص بھی کلام مستقل ہے۔ تو مشابہت ہو گئی استقلال میں، مخصص کو کس سے؟ ناسخ سے۔ اور استثناء سے بھی مشابہت ہے اس کے حکم میں، کہ جس طریقے سے استثناء یہ بتاتا ہے کہ مستثنی مستثنی منہ میں داخل نہیں ہے، ایسے ہی یہ مخصص یہ بتاتا ہے کہ مخصوص عام کے تحت داخل نہیں۔ اس معنی کر اس مخصص کو مشابہت ہو گئی استثناء کے ساتھ۔ تو یاد رہے مخصص کو کس کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ دو چیزوں کے ساتھ، ایک ناسخ کے ساتھ اور ایک استثناء کے ساتھ۔ ناسخ کے ساتھ مخصص کو مشابہت ہے استقلال میں، اور استثناء کے ساتھ مشابہت ہے حکم میں، یعنی جس طریقے سے استثناء یہ بتاتا ہے کہ مستثنی مستثنی منہ میں داخل نہیں ہے، ویسے مخصص یہ بتاتا ہے کہ مخصوص عام کے تحت داخل نہیں ہے۔ تو ناسخ کلام مستقل تھا اور استثناء یہ کلام غیر مستقل ہوتا ہے۔ لہذا مخصص کو خواہ وہ وہاں پر مخصوص معلوم ہو یا مجہول ہو، اس کو ایک وصف استقلال بھی حاصل ہے
اور وصف عدم استقلال بھی حاصل ہے، دونوں مشابہتوں کی بنا پر۔ جب آپ ہماری یہ بات سمجھ چکے کہ مخصص کو دونوں وصف حاصل ہیں، استقلال اور عدم استقلال دونوں طرح کے وصف حاصل ہیں ناسخ اور استثناء سے مشابہت کی بنا پر، تو اب اگلے کی گفتگو ہماری دھیان سے سنیے۔ اگر مخصوص مجہول ہو تو وہ جہت استقلال کی بنا پر، ایسا مخصص اپنی جہت استقلال کی بنا پر ناسخ کے درجے میں ہے، یعنی ناسخ مجہول کے درجے میں بنے گا وہ، اور ناسخ مجہول یاد رہے خود ساقط ہو جاتا ہے، تو ایسا مخصص جہاں پر مخصوص مجہول ہے وہ ناسخ سے مشابہت رکھنے کی بنا پر خود سے ساقط ہو جائے گا اور اس کی جہالت عام کی طرف متعدی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ناسخ مجہول وہ کسی منسوخ کو ساقط نہیں کرتا ہے، اور عدم استقلال کی جہت سے وہ استثناء مجہول کے درجے میں ہو جائے گا ایسی صورت، اور استثناء مجہول مستثنی منہ میں جہالت کو واجب کر دیتا ہے۔ عدم استقلال کی جہت سے استثناء مجہول کے درجے میں جب یہ مخصص ہو گیا تو اب یہ عام کے اندر جہالت پیدا کرے گا، جیسے کہ استثناء مجہول جہالت پیدا کرتا ہے۔ تو ناسخ سے مشابہت کی بنا پر کوئی جہالت نہیں ہو رہی ہے اس میں، اور استثناء سے مشابہت کی بنا پر اس میں جہالت ہو رہی ہے، تو شک واقع ہو گیا کہ ایسا عام ساقط ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ناسخ سے مشابہت کی بنا پر ساقط نہیں ہونا چاہیے ایسا عام، اور جہالت اور استثناء سے مشابہت کی بنا پر ساقط ہو جانا چاہیے۔ تو اب شک واقع ہو گیا عام کے سقوط میں، یہاں پر تو شک واقع ہوا ہے نا اب تخصیص کے بعد، جبکہ تخصیص سے پہلے عام کا ثبوت متعین اور متیقن تھا، یقینی تھا، اور ایک آپ نے ضابطہ پڑھا ہوگا کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے، تو جو عام پہلے قطعی اور یقینی ہو تخصیص کے بعد اس کے سقوط اور عدم سقوط میں شک واقع ہو گیا، والیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ عام اس سے احتجاج ساقط نہیں ہوگا۔ یہ اس صورت میں گفتگو ہوئی جبکہ مخصص سے مجہول ہو، اور اگر مخصص معلوم ہو، اس سے جو جس کو خاص کیا گیا ہے وہ معلوم ہو، جیسے کہ مستعمل والی صورت، تب بھی تو اس مخصص کو ناسخ سے مشابہت ہونے کی بنا پر یہ مستقل ہوگا، اور جب مستقل ہوگا تو استقلال کی جہت سے اس میں تعلیل صحیح ہوگی اس کی، اور جب تعلیل صحیح ہوگی تو علت کی بنا پر اب یہ معلوم نہیں ہو پائے گا کہ کتنے افراد عام کے تحت باقی رہیں گے، کتنے افراد نکلیں گے، کیونکہ علت تو جہاں جہاں پائی جائے گی اس کو نکالتے رہیں گے۔ اب یہاں پر یہ تعلیل کی بنا پر یہاں پر جہالت ہو جائے گی، معلوم نہیں ہو پائے گا کہ کتنے افراد نکلیں گے اور کتنے افراد خارج ہوں گے، اور استثناء سے مشابہت کی بنا پر وہ غیر مستقل بھی ہے مخصص، تو عدم استقلال کی جہت سے اور استثناء سے مشابہت کی بنا پر اس کی تعلیل صحیح نہیں ہے، کیونکہ استثناء کی تعلیل صحیح نہیں ہے، کیونکہ غیر مستقل ہے۔ لہذا اب مخصص معلوم اگر ہے تو اس میں دو باتیں ہو گئیں، استقلال کی جہت سے اس میں تعلیل درست ہے، عدم استقلال کی جہت سے اس میں تعلیل درست نہیں۔ تو اب ایسی صورت میں مخصوص کے ما سوا جو باقی افراد ہیں وہ معلوم ہوں گے،
تعلیل تو درست ہے نہیں، جس کو خاص کر لیا گیا وہ معلوم متعین ہو جائے گا۔ تو اب عام جیسا تھا ویسے ہی بے حال ہی باقی رہے گا۔ تو اب استقلال کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس میں تعلیل درست، عدم استقلال کی حیثیت سے دیکھا جائے تو تعلیل درست نہیں ہے۔ شک واقع ہو گیا کہ آیا کہ یہ عام حجت رہے گا یا نہیں رہے گا، جبکہ یہ تخصیص سے پہلے وہ حجت تھا یقینی طور پر، اور شک سے یقین زائل نہیں ہوتا ہے۔ تو اب عام کا اس شک کی بنا پر اس کی حجیت زائل نہیں ہوگی، حجیت ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے اگرچہ تخصیص عام میں ہو گئی ہو، چاہے خصوص معلوم ہو یا خصوص مجہول ہو، تو بعد تخصیص اگرچہ عام ظنی ہو جاتا ہے، لیکن ظنی ہونے کے باوجود اس سے احتجاج ساقط نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میری بات کو دھیان سے سنیں۔ ابھی ہم تھوڑی سی تفصیل اور کرنا چاہتے، لیکن بات دراز ہو جائے گی، اس لیے ابھی ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ دھیان سے سن کر یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔